اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدثر شیرازی آپ تمام حضرات کو اپنے چینل قرآنک ٹیچر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کل ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی، اس کے رد عمل میں کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معروضات آپ کو سمجھ بھی آئیں گی اور انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اور اس کے بعد ٹھنڈے دماغ سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کا اظہار کیجئے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوا۔ مزید دوستو، بنیادی طور پر ہمارا یہ چینل ایک اسلامک چینل ہے۔ اس کے اندر قرآن کے متعلق کچھ کورس آپ کو مہیا کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کو سمجھنا اتنا آسان انداز اور اتنا آسان کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، الحمدللہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور اس کے اوپر مزید کام ہو رہا ہے اور مزید اس کے لیے جو ہے محنت کی جا رہی ہے کہ اس کو کیسے اتنا آسان کیا جائے کہ ہر عام و خاص اس کو سمجھ سکے۔ تو بنیادی طور پر ہمارے اس چینل میں روزانہ یا کبھی ناغہ بھی ہو جاتا ہے، اسلامک ویڈیوز، روحانی اعتبار سے، روحانی علاج کے حوالے سے کچھ ویڈیو شیئر کی جاتی ہیں، قرآن سمجھنے کے حوالے سے ویڈیو شیئر کی جاتی ہیں، اور مختلف یعنی اصلاحی ویڈیو ہوتی ہیں۔ تو کل آپ حضرات کے سامنے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، ایک ویڈیو پیش کی تھی، جس میں موجودہ صورتحال، جو سیاسی صورتحال ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کی تھیں۔ آج اسی پر وضاحت کرتے ہوئے میں انشاءاللہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، چاہے اس ویڈیو کو سننے والے مولانا فضل الرحمان کے حامی ہیں یا مولانا فضل الرحمان کے جو مخالفین ہیں۔ کل جو ویڈیو پیش کی گئی تھی اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں، اس کی ایک تقریب پشاور میں منعقد ہوئی تھی، اس کی چند جھلکیاں اور ان کی چند ان کے جو موقف تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور آخر میں نے ایک گزارش کی تھی کہ جو بھی آپ کومنٹس دیں اور جو بھی اپنی رائے کا آپ اظہار کریں، اس میں گالم گلوچ نہ ہو اور باادب طریقے سے جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگوں نے اس پر اچھی رائے بھی پیش کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار تو کیا لیکن منفی انداز میں۔ اس کی ہمارے دین کے اندر اور ہمارے معاشرے میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور قطعاً یہ کام اچھا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ میسج جو ہے یہ عمران خان صاحب کے حامیوں کے لیے بھی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حامیوں کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں، ہمارا دین ایک میانہ روی کا دین ہے۔ ہمارا دین ہمیں غلو اور افراط و تفرید سے بچاتا ہے۔ باقی دینوں کے اندر افراد بھی ہے، تفرید بھی ہے، بہت زیادہ اوپر، بہت زیادہ نیچے، لیکن ہمارا دین ایک میانہ روی والا دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ میانہ روی کو اختیار کریں۔ تو ہمارے بعض ساتھی مولانا فضل الرحمان کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، کومنٹس میں دیکھتے رہتے ہیں ہم۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے حامی اتنے محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ روایت بالکل غلط روایت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بہت زیادہ سخت وعید ارشاد فرمائی،
فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہتا ہے اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور علماء کا ادب نہیں کرتا، وہ ہمارے دین میں سے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دین سے ہی نکال دیا۔ تو اس لیے افراط و تفرید سے نکلیں، اندھی تقلید سے نکلیں، اور جو بھی آپ کے رائے ہے، جس کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں، اسے ایک مثبت انداز سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، آپ اگر گالی کومنٹ کرتے ہیں، آیا اس گالی کا اثر جس کو آپ نے گالی دی ہے اس کو ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، میرے بھائیو، آپ سب قابل احترام ہیں، اس کا اثر اس کو نہیں ہوگا جس کو آپ نے گالی دی، اس کا اثر آپ کے اعمال پہ پڑے گا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے، جو بولتے ہیں ہم وہ لکھا جا رہا ہے، ہمارا اعمال نامہ تیار ہوتا جا رہا ہے۔ تو اندھی تقلید سے آپ نکلیں، سیاست کو عداوت نہ بنائیں، سیاست دنیا میں چلتی رہے گی۔ یہ میسج صرف پی ٹی آئی کے دوستوں سے نہیں ہے، عمران خان کے حامی دوستوں سے نہیں ہے، بلکہ جمعیت علماء اسلام اور ان سے تعلق رکھنے والے ان دوستوں سے بھی ہے کہ اندھی تقلید سے نکلیں، کسی کو اتنا برا بھلا بھی نہ کہیں، اور گالی سے تو بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں اس کی دعوت دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ باقی بڑوں کے ادب کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ہم نے یہ بزرگوں کی بات سنی ہے کہ بڑوں کا ادب اس لیے کرنا چاہیے کہ ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب ہیں، میری عمر 30 سال ہے، عمران خان صاحب 60 سال کے، اس کی عبادت میرے 30 سال سے زیادہ ہے، یعنی 30 سال زیادہ اس نے ہم سے عبادت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی عبادت ہم سے، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اور چھوٹوں سے محبت اور شفقت اس لیے کرنی چاہیے، ان کے گناہ کم ہوتے ہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کا گناہ تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن عمر میں اگر کوئی چھوٹا ہے، ظاہر بات ہے اگر میری 30 سال عمر ہے، کسی کی 20 سال عمر ہے، تو اس کے گناہ تو مجھ سے کم ہوئے۔ تو بڑوں کا ادب اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور چھوٹوں پر شفقت اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ ان کے گناہ کم ہیں۔ افراط و تفریط سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ آج کی ویڈیو جو میں نے اسی وجہ سے بنائی ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں۔ اپنی رائے کا آپ ضرور اظہار کیجیے۔ ایک ساتھی نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میں قطعاً مولانا فضل الرحمان کی رائے سے متفق نہیں ہوں، بڑا مجھے خوشی ہوئی کہ اپنی رائے کا اس نے کتنے دلچسپ انداز سے اظہار کیا کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ بجائے گالیاں دینے کے، بجائے بری بات کہنے کے، اس پہ میں نے کومنٹ بھی کیا، اس کو میں نے دعا دی۔ تو کوئی بھی بڑا ہو، بڑے 2 طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بڑوں کی توقیر عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عمر کے لحاظ سے بڑا، ایک منصب اور عہدے کے لحاظ سے بڑا۔ خان صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے منصب کے اعتبار سے بھی، عمر کے لحاظ سے بھی۔ مولانا کو منصب اور عمر دونوں لحاظ سے عزت دی ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہماری یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو اکثر 35 سال کے، 22 سے 35 سال کے نوجوان یا 50 سال کے، اتنے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام آداب کا آپ لحاظ رکھیں، سیاست کو عداوت نہ بنائیں، دشمنیاں نہ بنائیں، بلکہ سیاست کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں، اور
یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس سے جو ہے، جیسا کہ مولانا نے جو کل مظاہرہ کر دیا اس کا، ان کی فورسز کا، اور جو ہے مولانا جو نے یلغار کر دی پاکستان پر، ہم نے ایسی باتیں شروع کر دیں۔ بھائی ایک سیاسی کھیل ہے، سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتر بنائے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے، اس ملک میں جو حقیقی جو نظام ہے، اسلامی نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نافذ فرمائے، اور دشمنوں کی بری نگاہ سے اللہ اس کو محفوظ رکھے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ باقی میری باتیں اگر آپ لوگوں کو بری لگی ہیں تو اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں، اور اگر میری بات سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو ضرور کومنٹ میں لکھیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ